صل علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ارشاد پاک پروردگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں موجود ہے. پرسوں میں بالکل اس موقع پہ روک دیا تھا جہاں پہ میں یہ بتا چکا تھا کہ اولی الامر وہ نہیں ہوتا جس کی اطاعت سے اللہ نے قرآن پاک میں منع کیا ہے. ایک اسے کہتے ہیں نا ریکیپ، کچھ اب نہیں، مطلب جو بھی کافر ہے، منافق ہے، جھٹلانے والا ہے، چغل خور ہے، بدذات ہے اور کمینہ ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، ان سب لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی. اور سب سے بڑھ کے وہ لوگ جو خود ماضی میں پہلے گمراہ رہ چکے ہوں. لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل. 77 نمبر سورہ مائدہ. ٹھیک ہے، جو خود پہلے گمراہ رہ چکے ہوں ان کی اطاعت نہیں کرنی. بالکل نہیں کرنی. اور پھر بعد اسلام قبول کرنا ہے. جی جی. اچھا، میں آپ کو چلتے چلتے ہوئے واقعہ بھی بتا دوں کہ بچپن میں نا ہمارے پرنسپل صاحب تھے چودھری قربان. اچھا جی. وہ صحابہ کرام کا نام بڑی عزت احترام سے لیتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ. اچھا، میں میرے سے چپ نہ رہ گیا. میں کہا سر آپ یہ حضرت علی کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں کرم اللہ وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا حضرت علی کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اس وجہ سے کہتے ہیں. تو کیا باقی بت پرست تھے؟ نہیں، پہلے بت پرست تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. پہلے بت پرست تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. اچھا، میرا خیال 9-10 سال کا تھا تو اس لیے انہوں نے بتا دیا. اچھا، کرم اللہ وجہ سنت جماعت پوری دنیا کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کبھی بتوں کو پوجا نہیں کی. اور ویسے والد نے بھی یہی کام کیا. جی بالکل، وہ بھی چلے، اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں 1 منٹ میں. ہر ایک بچہ، شیعوں کا بچہ ہے تو امام بارگاہ میں آتا ہے، سنیوں کا بچہ ہے تو وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کرسچنس کا بچہ گرجا گھر میں جاتا ہے، یہودیوں کا بچہ ان کے سنیگاگ میں، ہندوؤں کا ٹیمپل اور سکھوں کا ادھر. اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ بت پرست تھے تو 40 سال کی عمر تک حضور کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ کیونکہ 8 سال کی عمر کے بعد سے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی ان کی پرورش کی تھی نا. تو پھر جو کچھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کرتے تھے وہی کچھ حضور بھی کرتے تھے. بے شک. تو اتنی دشمنی میں بغض میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ اپنے مذہب کی اساس بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا جائے. اچھا، مولا علی علیہ السلام ہے اولی الامر. اب اس اولی الامر کی اطاعت اسی طرح واجب اور ضروری ہے جیسے کہ اللہ کی اور اللہ کی رسول کی ہے، کیونکہ ایک ہی آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی. اور جیسے ان کی اطاعت، جیسے کہ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہیں تو اب کونسل والے جو ہیں ان کے بھی کیا سے کہتے ہیں قانون کی آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نہ دیں گے تو آپ کے اوپر مقدمہ درج ہوگا اور آپ کو جیل کر دی جائے گی.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کونسل کی اطاعت نہ کی ان کے قانون میں تو پھر بھی آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حکمران کی اطاعت نہیں کی. اور جب اولی الامر کی اطاعت نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کو بنانے والے کی اطاعت نہیں کیا. اولی الامر کو بنایا اللہ نے. اور اولی الامر کے اختیارات کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو امر میں شامل ہے وہ ہے اولی الامر کے اختیار کے اندر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. رزق، موت، زندگی، صحت، اولاد، بخت، بدبختی، ہر چیز ہے اولی الامر. بلکہ روح تک، ہماری روح تک بھی اولی الامر کے اقتدار میں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ کے امر میں سے ہے روح اور اولی الامر کے کنٹرول میں ہے روح. سانس بھی لیں تو وہ اولی الامر کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہ ہے اطاعت کا حق. اور جو کچھ چاہیے وہ مانگے اولی الامر سے، اولی الامر آپ کو دے گا. اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو اس سے کہیں کہ زندگی کا ایک دن چھوڑ 1 گھنٹہ بتا جس میں تو نے غیر اللہ سے نہ مانگا ہو. مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے، لمبی داڑھی رکھ کے گھر میں جاتے ہیں، اگر اپنی شادی نہیں ہوئی تو اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں کھانا دے دو. ماں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر شادی شدہ ہے تو کہے گا نیک بخت کھانا دے دو. اب دیکھو خود پسندی کی انتہا ہے. نیک بخت اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی شادی اس مولوی سے ہوئی ہے اس لیے وہ نیک بخت ہے. ٹھیک ہے. اگر مکان بنانے کے لیے پیسے چاہیے تو یہودیوں کے بینکوں سے پیسہ مانگنا حلال، لیکن علی سے مانگنا حرام. بہت اچھی بات ہوگی تفصیل. اور پھر سوال آپ سے کریں گے کہ پھر اچھا سب کچھ اللہ سے مانگے نہ علی سے مانگے تو اللہ سے کیا مانگے؟ بات یہ ہے کہ علی اپنے پاس سے تو آپ کو دے گا نہیں کچھ. علی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ ان معصومین کے پاس ہے وہ اپنا ہے، اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے، کافر، مکمل، وہ مشرک. لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے اور یہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں تو وہ پکا مومن. بے شک نعرہ حیدری. پھر اللہ سے کیا کیا جائے؟ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو علی جیسی اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہا ہے اتممت علیکم اليوم اکملت لکم دینکم. کب؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اسی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. باقی نعمتوں اگر آپ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا، کپڑے کا، اس چیزوں کا، یہ مشکل ہی ہے کیونکہ اللہ نے خود بھیجا ہے ہمیں اس دنیا میں اور اللہ نے کہا کہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست میرے ذمہ. آپ کو کوئی بندہ لے کے جاتا ہے کسی ٹور پہ تو کہتا ہے جی کھانے پینے کا انتظام میرے ذمہ. وہ واپسی پہ آپ سے یہ تو نہیں پوچھے کہ جناب آپ نے اتنی روٹیوں کیوں کھا لی ہیں؟ اگر پوچھے تو آپ کیا کہیں گے یہ کیسا بے شرم آدمی ہے. ہاں جی. تو اللہ یہ تو نہیں کرے گا، اللہ اسی کا سوال کرے گا جس کو اس نے نعمت بار بار گنا ہے. جی 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 بالکل. سورۃ تکاثر کے اختتام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت آگے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اور پھر ضرور بس ضرور اس دن ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی. بے شک بے شک بے
اور تمام کر دیا ہے دین کو اس نعمت کے بعد. اس سے پہلے تھا نامکمل, ناقص تھا. اگر پورے کا پورا دین ہی ناقص تھا علی ولی اللہ کے بغیر, تو کوئی بھی عبادت, کوئی بھی عمل علی ولی اللہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ عقدہ امام نعرہ حیدری. امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث محمد کہ کوئی بھی مومن, کوئی بھی شخص جس کا ایمان ہے ولایت علی پر, اس کے اعمال بھی قبول ہوں گے اور اس کی خطاؤں سے درگزر بھی کیا جائے گا, اور اگر نہیں ہے ولایت علی تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل کوئی شک. یہ امام کا قول معصوم ہے. کربلا میں ہر طرف تھے, نمازی بھی تھے, دوسری طرف سب. اچھا ایک بات چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ خیر یہ جی نماز کوئی گل نہیں, مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے اتھنٹک, مکمل, بالکل ٹھیک, کہ کبھی کبھی گناہان کبیرہ اتنے صغیرے ہو جاتے ہیں کہ ان کی وقت ہی نہیں رہتی, اور صغیرہ سے صغیرہ گناہ بھی اتنا کبیرہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی بربادی کے لیے کافی ہے. کوئی بھی انسان, اب نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, ٹھیک ہے جی, بہت بڑا گناہ. ایک بات اور, وقت ختم ہو رہا ہے. نماز فروع دین ہے, رہ سکتی ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا حضور کے ارشاد ماک کے مطابق اس نے کفر کیا ہے, کافر ہے. جس نے جان بوجھ کے ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیا اس نے کفر. لیکن اگر کسی کی قضا ہو گئی ہے, رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے, وہ بندہ پھر بھی مومن رہے گا. لیکن اگر اس کے دل میں رائے برابر بھی شک بھی آ گیا نا, اتنا کچھ سننے اور پڑھنے کے بعد کہ ولایت ہے, خیر یہ ختم, خلاص, اس کی کوئی بچت نہیں ہے. وہ دین سے ایسے خارج جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اچھا, تو جو لوگ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خیریہ, وہ ایک بہت بڑے گناہ کو سمجھتے ہیں کہ خیریہ, تو پھر انہیں یہ سوچنا چاہیے, کیونکہ مولا مشکل کشا کا اس کے بعد کا جملہ یہ تھا کہ یہ گناہ کرتے ہوئے کم از کم یہ سوچو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو. اگر کسی نے قتل بھی کر دیا ہے تو اللہ پاک سے گڑ گڑا کے سچے دل سے توبہ کرے, اور ٹھیک ہے حقوق العباد جب تک وہ نہ معاف کرے جس کا حق مارا ہے نہیں معاف ہوتے, لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ اس شخص کے دل میں یہ ڈال دے کہ اس کو چھوڑ دو, معاف کر دو, تو پھر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بندے نے ایک معمولی سا فرض کرے, میں ہی جھوٹ بول لیتا ہوں کہ میں آج کمیونٹی 10 منٹ میں پہنچ گیا اور مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں خیر یہ اس سے کیا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ میری تباہی کا باعث بن جائے. اچھا, کربلا میں دونوں طرف تھی نا نمازیں, ٹھیک ہے جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا, علی ولی اللہ کا فرق تھا صرف. جی بے شک. اور علی ولی اللہ کے بغض میں ہی ان لوگوں نے یہ تباہی مچائی. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے غم کو منانے کے لیے. ان کے غم, ان کے مسائل بندہ کہاں سے شروع کرے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوفہ میں پہلی دفعہ آئی تھی نا بی بی, تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ جب شہر کے دروازے کے باہر پہنچو نا تو اس وقت مجھے اطلاع کرنا اور ادھر روک کے رکھنا. اور پھر مولا علی علیہ السلام وہاں پہ گئے اور اپنے بیٹوں سے باقی لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ, اور پھر بی بی کو ایک ایک دروازہ اور ایک ایک بازار دکھایا, اور پھر بی بی نے کہا کہ بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں, بازار اور شاہراہیں تو بیٹوں کو دکھاتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں یہاں پہ آنا پڑے گا. اور پھر بی بی وہاں پہ آئیں, اور بی بی کے ساتھ کیا کیا ستم نہ ہوئے. امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ تھا کوفہ اور شام میں, لیکن اور آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا, لیکن آپ جب بھی یاد کرتے ہیں پھوپھی اماں کے ظلم کو یاد کرتے ہیں, ان کے زخموں کو یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کربلا سے واپس آنے کے بعد میں اپنی پشت کے بل سو جاتا ہوں, لیکن میری پھوپھی ابھی تک نہیں سو سکتی. امام
زین العابدین علیہ السلام کی پھوپھو جان بی بی زینب صلوات اللہ علیہا سے جناب مسلم بن عقیل کی بہن ام لقمان نے پوچھا تھا کہ بی بی آپ کے تو پورے جسم پہ زخم لگا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے چہرے پہ اتنے زیادہ زخم کیوں ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ تم سوچو کہ اگر تم کہیں جا رہی ہو اور تمہارے اوپر اچانک پتھروں کی بارش آنے لگ پڑے تو کیا کرو گی؟ تو بی بی ام لقمان نے کہا کہ میں فوراً اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لوں گی. تو بی بی نے کہا کہ میرے ہاتھ میری گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے تو جتنے بھی پتھر آ رہے تھے وہ میرے چہرے پہ آ رہے تھے یا میرے ماتھے پہ آ رہے تھے. تو پھر ام لقمان نے پوچھا کہ پھر آپ اپنی پشت کے بل کیوں نہیں سوتی؟ یہ وجہ تو چہرے گئے. تو بی بی نے کہا کہ ایک دفعہ شام کے بازار میں شمر خبیث سکینہ پہ ظلم کر رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو سکینہ کے اوپر گرا دیا تو اسی وقت گھوڑوں کا ایک دستہ گزر گیا میری کمر کے اوپر سے.